اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے متعلق۔ جب ہم کسی ایسے عمل کے متعلق بات کرتے ہیں کہ جسے کیا جا چکا ہو تو ایسا کرتے وقت ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا۔ تو چلیے کچھ ایگزامپلس کی مدد سے اس ٹینس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مل کر ان جملوں کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلا جملہ She has worked in the bank for 5 years، یعنی وہ 5 سال اس بینک میں کام کر چکی ہے۔ اگلا جملہ We have had the same car for 10 years، ہم یہی گاڑی 10 سال استعمال کر چکے ہیں۔ اگلا جملہ I have worked hard this week، اس ہفتے میں نے محنت کی ہے۔ اب اگلا جملہ It has rained a lot this year، یعنی اس سال بہت بارش ہو چکی ہے، یا پھر اس سال بہت بارش ہوئی ہے۔ They have seen that film 6 times، یعنی وہ 6 مرتبہ اس فلم کو دیکھ چکے ہیں۔ اگلا جملہ It has happened several times already، یعنی یہ پہلے بھی بہت مرتبہ ہو چکا ہے۔ اگلا جملہ Someone has eaten my sandwich، یعنی کسی نے میرا سینڈوچ کھا لیا ہے، یا پھر کوئی میرا سینڈوچ کھا چکا ہے۔ اب اگلا جملہ I have just eaten، یعنی میں نے ابھی ابھی کھانا کھایا ہے، یا پھر میں نے کچھ ہی دیر قبل کھانا کھایا ہے۔ اب آخری جملہ We have just seen her، یعنی ہم نے اسے ابھی ابھی دیکھا ہے، یا پھر ہم نے اسے کچھ ہی دیر پہلے دیکھا ہے۔ تو یہاں ان تمام جملوں میں کسی نہ کسی ایسے عمل کے متعلق بتایا جا رہا ہے جو کہ ہو چکا ہے، اور یہاں یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ اس عمل کو خاص کس وقت میں کیا گیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان جملوں میں وربس کی کن فارمز کا استعمال کیا گیا ہے۔ ان کی مدد سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس ٹینس کو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کیوں کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں پہلے جملے کو۔ She has worked in the bank for 5 years، اس میں جو 2 وربز استعمال کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں، پہلا ہے has اور دوسرا ہے worked۔ لفظ has جو ہے یہ کہلائی جاتی ہے auxiliary have کی present form، اور یہ بھی verb کی ایک قسم ہے۔ auxiliary have کی 2 present forms ہوتی ہیں، ایک has اور دوسری have۔ تو اب یہاں یہ بات سمجھنا اور یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ لفظ he، she یا it، ان میں سے اگر کوئی ایک جملے میں سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہو تو اس کے ساتھ ہمیشہ لفظ has کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر کسی جملے میں I، you، we یا they ان میں سے کوئی ایک لفظ سبجیکٹ کے طور پر آ رہا ہو تو اس کے ساتھ صرف لفظ have کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ایسا کب کیا جاتا ہے؟ جب جملہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر ہو۔ تو auxiliary have کی present form کے استعمال کی وجہ سے اس جملے کے نام کے اندر لفظ present کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں دوسرا verb۔ اس جملے کے اندر جو دوسرا verb استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ یہاں ہے لفظ worked، یہ جو ہے verb کی فارم کے لحاظ سے کہلائی جاتی ہے past participle form۔ past participle ایسی فارم کو کہتے ہیں کہ جو ایک ایڈجیکٹو کے طور پر بھی استعمال کی جا سکتی ہے، یعنی ایک ایسا لفظ جسے کسی ناؤن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ریگولر ورب سے پاسٹ پارٹیسپل فارم بنانے کے لیے ان کے آخر میں زیادہ تر لفظ ای ڈی کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ ورک کے آخر میں لفظ ای ڈی لگا دیا گیا تو یہ بن گیا پاسٹ پارٹیسپل۔ تو جب ورب کی پاسٹ پارٹیسپل فارم کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے کوئی ایسا عمل جو کہ کیا جا چکا ہو، یعنی وہ مکمل ہو چکا ہو، لہٰذا اس ٹینس کے نام کے اندر لفظ پرفیکٹ کا استعمال اسی لیے کیا جاتا ہے کیونکہ پرفیکٹ کا مطلب اس ٹینس کے لحاظ سے ہوگا مکمل یا کمپلیٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی جملے کے اندر auxiliary have کی present form موجود ہو، جیسے کہ لفظ has یا have، اور اس کے بعد کوئی ایسا verb استعمال کیا جا رہا ہو جو کہ past participle form میں ہو، تو یہ جملہ جو ہے یہ کیا ہوگا؟ کون سے ٹینس میں ہوگا؟ present perfect ٹینس میں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ریگولر وربس کے آخر میں لیٹرز ای ڈی کا اضافہ کر کے پاسٹ پارٹیسپل فارم بنائی جا سکتی ہے، لیکن جو irregular verb ہوتے ہیں ان کے پاسٹ پارٹیسپل فارم کی سپیلنگ بالکل مختلف ہوتے ہیں، اور انہیں زبانی یاد کر کے ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ ایٹ جو ہے یہ ایک irregular verb ہے، لہٰذا اس کی جو
پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے وہ ہے ایٹن. اسی طرح سے لفظ سنگ، اس کی پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے سینگ، اور تھنک کی ہے تھاٹ. تو irregular verbs کی پاسٹ پارٹیسپل فارمز کو زبانی یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ verbs جو ہوتے ہیں یہ ای ڈی والا فارمولا فالو نہیں کرتے. تو اب یہاں یہ جو باقی کے جملے ہیں یہ تمام بھی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی فارم میں ہے. ان میں سے ہر ایک جملے میں ایک auxiliary have اپنے پریزنٹ فارم کے اندر اور ایک پاسٹ پارٹیسپل موجود ہے، جیسے کہ دوسرے جملے میں ہے have اور had، ایسے اگلے جملے میں ہے have اور worked. اسی طرح سے has rained، have seen، has happened، has eaten، have eaten، have seen. تو اس طرح سے ان تمام جملوں میں has یا have کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے ایک پاسٹ پارٹیسپل کا. اس طرح سے یہ تمام جملے جو ہیں یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی فارم میں ہیں. تو اس قسم کی ٹینس کی مدد سے ہمیں کس قسم کے عمل کے متعلق پتہ چلتا ہے؟ کوئی ایسا عمل جو کہ ہو چکا ہو. اس لیے اس قسم کے جملوں کا جب اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو ان میں زیادہ تر چکا ہوں، چکا ہے یا چکی ہے وغیرہ جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ کھا چکا ہوں، دیکھ چکے ہیں وغیرہ. تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر مختلف قسم کے جملوں کی کیا فارمیشن ہوتی ہے، یعنی ان میں الفاظ کی ترتیب کس طرح سے ہوتی ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں افرمیٹو طرز کے جملے کو. یہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جسے پازیٹیو جملہ بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی اس جملے کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا ہو چکا ہے، یعنی کسی بات کا اقرار کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس قسم کے جملے میں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے لحاظ سے الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر سبجیکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ہی، شی، اٹ، آئی، یو، وی، دے. ان الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ یا پھر کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کا نام استعمال کیا جائے گا. اس کے بعد auxiliary have کی پریزنٹ فارم کا استعمال کیا جائے گا، یعنی لفظ has یا have میں سے کسی ایک کا استعمال کیا جائے گا، جیسے کہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں. ہی، شی اور اٹ کے ساتھ ہمیشہ has کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ آئی، یو، وی اور دے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے لفظ have کا. تو auxiliary have کے بعد استعمال کیا جائے گا ایک پاسٹ پارٹیسپل. ریگولر وربس کا پاسٹ پارٹیسپل بنانے کا فارمولا بہت آسان ہوتا ہے کہ ورب کی بیسک فارم کے آخر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے لیٹرز ای ڈی کا. لیکن irregular وربس جو ہوتے ہیں ان کی اسپیلنگ بالکل مختلف ہوتے ہیں اور انہیں زبانی یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر لفظ یو کی مدد سے ایک افرمیٹو جملہ بنانے کی کوشش کی جائے تو وہ کس طرح سے ہوگا؟ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے لحاظ سے ہم کہیں گے یو اور پھر اس کے بعد آئے گا ہیو، کیونکہ یو کے ساتھ ہمیشہ ہیو کا استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم لکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر ورکڈ، یعنی تم نے کام کیا ہے، یو ہیو ورکڈ. تو اس جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ایک سبجیکٹ آیا ہے، اس کے بعد auxiliary have present form کے اندر اور پھر آخر میں ایک past participle. You have worked یعنی تم کام کر چکے ہو یا پھر تم سب کام کر چکے ہو. اب دیکھتے ہیں ایک نیگیٹو طرز کا جملہ. نیگیٹو سے مراد ہے ایک ایسا جملہ جس میں آپ یہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ ایسا نہیں ہو چکا یا پھر ایسا نہیں ہوا، یعنی آپ کسی بات کی نفی کر رہے ہوں. تو اس قسم کے جملے میں الفاظ کی ترتیب پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے لحاظ سے اس طرح سے ہوگی. سب سے پہلے ایک سبجیکٹ یعنی ہی، شی، اٹ، آئی، یو، وی یا دے، ان میں سے کوئی ایک لفظ یا پھر کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کا نام آئے گا، اور پھر اس کے بعد آئے گا auxiliary have اپنے پریزنٹ فارم کے اندر، یعنی لفظ has یا have میں سے کسی ایک کا استعمال کیا جائے گا. اس کے بعد اس جملے کے اندر اضافہ کیا جائے گا لفظ not کا، جس کی مدد سے نفی کے متعلق پتہ چلتا ہو، یعنی آپ کسی بات سے انکار کر رہے ہوں. اور سب سے آخر میں جملے میں آئے گا ایک پاسٹ پارٹیسپل. مثال کے طور پر اگر لفظ دے کی مدد سے جملہ بنایا جائے تو یہاں ایک نیگیٹو جملہ کس طرح سے ہوگا؟ سبجیکٹ کی جگہ آئے گا دے، auxiliary have میں سے کون سا لیں گے؟ دے کے ساتھ ہمیشہ آتا ہے لفظ have کا استعمال، دے have اور پھر not، اور آخر میں مثال کے طور پر اگر لفظ work کا استعمال کیا جائے تو یہ بن جائے گا worked، جو کہ ہے ایک پاسٹ پارٹیسپل. اس طرح سے یہ جملہ کیا ہوگا؟ they have not worked یعنی انہوں نے کام نہیں کیا یا پھر وہ کام نہیں کر چکے.
اب دیکھتے ہیں ایک انٹراگیٹو طرز کا جملہ. انٹراگیٹو سے مراد ہے ایک سوالیہ جملہ جس میں آپ کچھ پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرز کے جملے میں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے لحاظ سے سب سے پہلے آتا ہے ایک آگزیلری ہیو اپنے پریزنٹ فارم کے اندر، یعنی لفظ ہیز یا ہیو ان میں سے کسی ایک کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے سبجیکٹ، اور سبجیکٹ کے بعد ایک پاسٹ پارٹیسپل. مثال کے طور پر اگر سبجیکٹ کے طور پر لفظ وی کا استعمال کیا جائے تو اس سے پہلے کون سا آگزیلری ہیو آئے گا؟ اس سے پہلے آئے گا لفظ ہیو، کیونکہ وی کے ساتھ ہمیشہ ہیو کا ہی استعمال کیا جاتا ہے. اور ورک کا پاسٹ پارٹیسپل کیا ہوگا؟ ورکڈ. اور چونکہ یہ ایک سوالیہ جملہ ہے لہٰذا اس کے آخر میں ایک کویسچن مارک کا بھی استعمال کیا جائے گا. تو اس طرح سے یہ جملہ ہو جائے گا ہیو وی ورکڈ، یعنی کیا ہم نے کام کیا ہے یا کیا ہم کام کر چکے ہیں. اسی طرح سے اگر ایک انٹراگیٹو جملے کے اندر آگزیلری ہیو کے بعد لفظ ناٹ کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ جملہ بن جاتا ہے نیگیٹو انٹراگیٹو. مثال کے طور پر اگر لفظ دے کو سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جائے تو اس کی مدد سے نیگیٹو انٹراگیٹو جملہ کس طرح سے ہوگا؟ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر سب سے پہلے ہیو یا ہیز میں سے ایک لفظ چننا ہوگا. تو دے کے ساتھ ہمیشہ ہیو کا استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے سب سے پہلے آئے گا ہیو، اس کے بعد ناٹ، اور پھر دے، اور آخر میں کوئی پاسٹ پارٹیسپل. مثال کے طور پر ورک کا پاسٹ پارٹیسپل کیا ہوگا؟ ورکڈ. اور چونکہ یہ نیگیٹو انٹراگیٹو ہے یعنی یہ بھی ایک سوال ہے تو آخر میں ایک سوالیہ نشان. تو اب یہ جملہ ہو گیا ہیو ناٹ دے ورکڈ، یا پھر ہیونٹ دے ورکڈ، یعنی کیا وہ کام نہیں کر چکے. تو اس طرح سے جملوں کے ان مختلف اقسام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آگزیلری ہیو کی پریزنٹ فارم کا استعمال کیا گیا ہے اور ایک پاسٹ پارٹیسپل کا بھی استعمال کیا گیا ہے. تو اس وجہ سے یہ تمام جملے جو ہیں ان کا ٹینس کیا ہے؟ یہ ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر. تو لہٰذا کسی بھی طرز کے جملے میں اگر آپ کو آگزیلری ہیو کی پریزنٹ فارم دکھائی دے، یعنی لفظ ہیز یا ہیو میں سے کوئی ایک لفظ اس جملے میں موجود ہو اور اس کے بعد اس جملے کے اندر کسی بھی ایکشن ورڈ کی یعنی ورب کی پاسٹ پارٹیسپل فارم کا استعمال کیا گیا ہو، اس کا مطلب ہے وہ جملہ جو ہے وہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر ہے. تو یہ تھی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر جملوں کی مختلف اقسام. انہیں اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. اس سے اگلی ویڈیو میں ہم ایک ٹیبل کی مدد سے جملوں کی مختلف اقسام کو پڑھنے کی مشق بھی کریں گے.